بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارا جو طرز زندگی ہے یہ کہہ لیں کہ ماحول ہے، اس میں ہم اللہ والوں کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جن کے سبب وہ اس مقام کو پہنچتے ہیں، وہ ہم قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ والے 3 چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی ان کی خواہش نہیں کرتے: عورت، دولت اور شہرت۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی بات فرمائی یا جہاد کا ذکر فرمایا تو یہ 3 ہی الفاظ فرمائے کہ جس نے جہاد کیا اللہ کے لیے، یا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، نہ کہ عورت کے لیے، مال کے لیے یا نام کے لیے، اس کا جہاد اللہ تعالیٰ کو گیا، اور جس نے ان چیزوں کے لیے جہاد کیا اس کا جہاد ان کو گیا۔ اور اس سے پرہیز کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں انسان نہیں سمجھتے یا اس سے رشتہ نہیں نبھاتے، بلکہ پرہیز کا مطلب ان کا شغف نہ رکھنا ہے، کیونکہ بالآخر عورت ہی تو ایک بہترین ماں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، اور ایک بہترین بہن ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سب رشتے نبھاتے ہیں، مگر ان کی بنیاد ذاتی نوعیت کی نہیں بلکہ انسانی بنیادوں پر اور تعلق باللہ کی بنیاد پر، نہ کہ اپنی خواہش پر۔ اور نہ دولت سے پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ محنت کے انکاری ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کو مال جمع کرنے کی نیت سے نہیں کرتے، کیونکہ ان میں دولت کی نہ لالچ ہوتی ہے نہ خواہش۔ ان کے لیے دولت سے بڑھ کر مقصد بہت عام ہوتا ہے۔ ان کے ہاں مال کی بجائے معاملات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ گزر بسر کے لیے کام کاج کرتے ہیں مگر مال کمانے کے لیے نہیں، کیونکہ ایک کمانا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے لیے اور دوسرا جمع کرنے کے لیے، اسی کو مال کہا جاتا ہے۔ اور شہرت سے اس لیے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ اس میں بندہ نہ صرف اپنے اصل سے پھر جاتا ہے بلکہ وہ خود پرستی اور خود نمائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ شہرت کی بجائے مسکنت کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو عاجزی پیدا کرنے والی اور اصل کو لوٹانے والی ہے، یعنی خود ہی کو پیدا کرتی ہے۔ تو بنیادی طور پر آدمی جب اس معیار پر اترتا ہے تو ولی اللہ کہلانے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یا تو وہ مال و متاع سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کرتا ہے، یا وہ راہ حق میں اللہ رب العزت کے لیے جہاد کرتا ہے، جس کا پروردگار عالم نے ذکر کیا کہ وہ میری راہ میں دلیری سے لڑتے ہیں، یا پھر ذکر کیا استقلال والوں کا کہ یہ بھی پرہیزگاروں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نشانیاں اولیاء اللہ کی بتائی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم دھوکہ کھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کچھ اور نشانیاں ان کی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، کیونکہ جب پروردگار عالم کسی سے دوستی کرتا ہے تو سپریم پاور کی دوستی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم اپنے دوستوں کو انعامات نہ دے، کچھ نشانیاں نہ دے، جبکہ رب العزت کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ تو یقیناً کوئی ایسی نشانیاں ضرور عطا فرماتا ہے جو زندگی میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور آخرت تک ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔